بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد شیخ العرب والعجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دوستو، جس کو اللہ تعالیٰ تھوڑے سے علم پر عمل کی توفیق دے وہ زندگی پا جاتا ہے، حیات پا جاتا ہے، اور اگر عمل نہیں ہے تو بس مردہ ہے۔ مردہ شیر سے زندہ بلی بہتر ہے، اس لیے کہ علم کی نافعیت اور علم کا مفید ہونا چند چیزوں پر منحصر ہے، جس کے ملنے سے اس کا فائدہ کامل ہوتا ہے۔ علم پر عمل کی توفیق ہو، علم کے ساتھ عمل ہو، اور عمل کے ساتھ اخلاص ہو، اور اخلاص کے بعد پھر وہ سنت کے مطابق ہو۔ علم، عمل، اخلاص، سنت، چاروں چیزوں پر جا کر علم کامل ہوتا ہے اور اللہ تک پہنچا دیتا ہے۔ سارے علم کی روح یہ ہے کہ قیامت کے دن ہمارا کام بن جائے اور مالک ہم سے خوش ہو جائے، اس لیے کہ علم کے ساتھ عمل کی توفیق مانگیے، اور توفیق عمل کے ساتھ اخلاص مانگیے، اور اخلاص وہی قبول ہے جو سنت کے مطابق ہو۔ مثلاً اگر ایک شخص عصر کے بعد اپنا دروازہ بند کر کے تنہائی میں ساری مخلوق سے پوشیدہ نفلیں پڑھ رہا ہے، بتاؤ اخلاص ہے یا نہیں؟ سارے کمرے بند ہیں، بیوی بچوں کو بھی نہیں دکھا رہا ہے، لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور اس کے راوی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عصر کے بعد کوئی نفل قبول نہیں، لہذا سنت کے مخالف کتنا ہی اخلاص سے عمل ہو وہ قبول نہیں۔ علم، عمل اور اخلاص جب تابع فرمان سنت ہو تب جا کر وہ مکمل ہوتا ہے، ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی ایک کسر اور کمی باقی رہتی ہے کہ اللہ سے ڈرتا رہے، دعا کرتا رہے کہ آپ قبول بھی فرما لیجیے۔ یہ سنت صحابہ ہے۔ علم تھا، عمل تھا، اور اخلاص تھا، اور سنت کے مطابق تھا۔ ایک مستزاد خوف صحابہ کرام کو حاصل تھا کہ یا اللہ اس کو قبول فرما لے۔ اللہ سے رونے کا اور خوف رکھنے کا ثبوت پیش کرتا ہوں۔ یہ ابھی پروگرام ہو رہا تھا، ساتھیوں کو میں نے یہی کہا کہ بھئی پہلے تو اللہ سے مانگیے کہ اللہ جل جلالہ صحیح کرنے کی توفیق دے، سنت کے مطابق، اور کوشش کریے کہ یہ پروگرام، یہ جلسہ، یہ مجلس ہماری صحیح ہو، سنت کے مطابق ہو۔ لیکن جب ہو جائے تو پھر استغفار کرنی ہے کہ اے اللہ اس میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے اور ہوئی ہے ضرور، اے اللہ معاف فرما دے، اور اس پر اللہ جل جلالہ نے استغفار کرنے کی توفیق بخشی ہے۔ اور مجھے اللہ پہ امید ہے کہ اللہ پاک ہماری خامیوں سے، ہماری کمزوریوں سے، خطاؤں سے درگزر فرما کر اللہ جل جلالہ نے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لی۔ امید ہے اللہ پاک۔ کمزوریاں پھر بھی تھیں اور خامیاں تھیں، لیکن اللہ جل جلالہ نے جو توفیق بخشی کہ اس پروگرام کے بعد
بعد پھر اللہ نے استغفار کی بھی توفیق عطا فرمائی، تو پھر امید ہے کہ اللہ جل جلالہ قبول فرما لیا، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ بس یہی ہے آدمی عمل اخلاص کے ساتھ بھی کر کے کہ پھر بھی اللہ سے ڈرتا رہے، استغفار کرتا رہے، اللہ سے مانگتا رہے کہ یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہی اللہ پاک نے توفیق جو ہے ہمیں بخشی ہے، حدیث نعمت کے طور پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر اللہ پاک نے اپنے سے مانگنے کی توفیق بخشی کہ قبولیت کی دعا کرتے رہے، اور جو ہم نے کیا ہے اس پر بھی نظر نہیں ہے ہماری، وہ بھی اللہ پاک نے ہم سے کرایا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو بھائی ایک نوالا بھی اس کے حکم کے بغیر اپنے منہ کی طرف لے جا بھی نہیں سکتے، کھانا تو بعد میں ہے، ہضم کرنا تو بعد میں۔ اس لیے جو حضرت فرما رہے ہیں کہ عمل جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ ہو، سنت کے مطابق ہو، وہ عمل اخلاص کے ساتھ مقرون ہو، وہ اخلاص تابع فرمان سنت ہو، اور اس کے بعد ایک پانچواں عمل بھی ہے، وہ قلب کا عمل ہے کہ دل میں اکڑ نہ آئے، تکبر نہ آئے، اور خوف ہو کہ معلوم نہیں ہمارا عمل قبول ہے یا نہیں۔ یہی بات اللہ سے پھر مانگتا ہے۔ الحمدللہ میرے مشائخ کی برکت ہے، اللہ جل جلالہ نے کچھ نہ کچھ باتوں پہ عمل کی توفیق بخشی۔ تو ان 5 چیزوں سے مل کر قیامت کے دن وہ عمل مفید ہوگا، یعنی آخرت کی تعمیر اور قیامت کے دن کی کامیابی 5 چیزوں پر منحصر ہے کہ جن سے مرکب ہو کر تب میدان معاشر میں یہ پڑھنا پڑھانا کام آئے گا، اور قیامت کے دن کامیابی کا جھنڈا اس کا لہرا جائے گا۔ یہ سنتے صحابہ بھی ہے اور سنتے پیغمبرانہ بھی ہے، اور دونوں کا ثبوت قرآن پاک سے پیش کرتا ہوں۔ اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب کعبہ شریف بنا لیا، تعمیر کعبہ کے بعد یہ دعا مانگی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ وہاں علم بھی تھا، عمل بھی تھا، اخلاص بھی تھا، اور صاحب نبوت تو دونوں خود تھے، لیکن اپنا خوف ظاہر کر دیا، ربنا تقبل منا، کہ ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ تعمیر کعبہ آپ کے ہاں ضرور قبول ہے، ہم درخواست کرتے ہیں۔ باب تفاعل کے ساتھ درخواست کی۔ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب نکتہ لکھا ہے، اے اللہ آپ کی عظمت کے شایان نشان ہم سے کعبہ کی تعمیر نہیں ہو سکی۔ الحمدللہ یہی بات میرے ذہن میں بھی آئی تھی، یہ ہمارے بڑوں کی برکت ہے، بڑوں کے ساتھ تعلق ہونے کی برکت ہے کہ یہ کام کرنے کے باوجود ہم سے صحیح نہیں ہو سکا جس طرح کرنا چاہیے۔ یہ پھر پیغمبرانہ مزاج ہے، تو اللہ پاک نے ہم فقیروں گناہ گاروں کو جو ہے اس کی کچھ نقل عطا فرما دی، پھر بھی اللہ سے مانگتے رہے۔ باب تفاعل سے ہے، یعنی اللہ کے حضور اعتراف کر لیا کہ اے اللہ آپ کا گھر جس شان عظمت کے ساتھ تعمیر ہونا چاہیے تھا، تو آپ کا وہ حق ہم دونوں پیغمبروں سے ادا نہیں ہوا، ہم اس میں قاصر ہیں، ہم اعتراف قصور کرتے ہیں، اور آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ عذرائے کرم ہماری اس تعمیر کو قبول فرما لیجئے، گویا آپ کی شان قبولیت کے قابل نہیں، لہذا آپ بتکلف اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے،
اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں یؤتون ما آتوا وقلوبہم واجلہ، اللہ کے راستے میں خوب دیتے ہیں، ما اس میں موصول سے ہے، اس میں موصول ہے جو مبالغہ کے لیے آتا ہے، اتنا دیتے ہیں کہ وہ ناقابل شمار ہے، لیکن باوجود اللہ کے راستے میں بے حد خرچ کرنے کے ان کے دل ڈرتے رہتے تھے، عقل نہیں آتی۔ یہ دلیل قبولیت ہے۔ جس کو عمل کے بعد بڑائی کا آ جائے، سمجھ لو کہ اس کا عمل قبول نہیں ہوا۔ عمل کے مقبول ہونے کی دلیل یہ ہے کہ میں اس میں مزید فنائیت پیدا ہو جائے کہ معلوم نہیں قبول ہے یا نہیں۔ ڈرتا ہے کرتا رہے، ڈرتا رہے کرتا رہے، یہ مولانا شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کے دو جملے ہیں۔ ڈرتے رہو کرتے رہو، نہ اتنا کرو کہ بے ڈر ہو جاؤ، نہ اتنا ڈرو کہ کرنا ہی چھوڑ دو۔ مارے ڈر کے چارپائی پر لیٹ گئے، بالکل ہاتھ پاؤں ڈھیلے ہو گئے اور بیمار پڑ گئے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ان اللہ والوں کی، ان لوگوں کی قبروں کو اپنی رحمت کے نور سے منور فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے کہ یہ کیسے لوگ ہیں، کیسے سبق دے کر۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام جب کوئی ردہ وہاں پہ لگاتے نا پتھر، تو وہ ساتھ ساتھ یہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع، مولا یہ ہماری مزدوری، یہ ہمارا تعمیر کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تو پیغمبروں کی یہ شان ہے، اتنی عظمت والے لوگ اللہ کا گھر اللہ کے دیے ہوئے نقشے کے مطابق بنا رہے ہیں، اور اخلاص بھی ان جیسا کس عام آدمی کا ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی اے اللہ قبول فرما لے، اے اللہ قبول فرما لے۔ تو اللہ جل جلالہ ہمیں بھی اپنے پاک بندوں کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، انعام یافتہ لوگوں کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا